بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا خواب منقول ہے کہ کسی نے دم مرگ آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن صرف اس حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ یہ مالک بن دینار کو پہلے بہشت میں داخل کیا گیا، بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ یہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع رحمت اللہ علیہ کے پاس پہننے کے لیے دو لباس تھے اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس صرف ایک، لہذا صبر و ضبط کی نسبت مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف زیادہ ہے، اس لیے پہلے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء مصنف حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 33 پر مذکور ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ وفات کے بعد شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس سراہ العزیز کو خواب میں دیکھا اور موت، گور اور منکر نکیر کا حال پوچھا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کچھ آسان ہو گیا، لیکن جب مجھے عرش کے نیچے لے گئے تو میں نے سر سجدے میں رکھا، آواز آئی معین الدین سر اٹھا لو، سر اٹھایا، حکم ہوا کہ تم اتنے کیوں ڈرے؟ عرض کی تیری جباری اور قہاری کے ڈر سے۔ حکم ہوا جو شخص ہمارے کام میں مشغول رہے ہم اس کے کام میں مشغول ہیں، اور جس نے ذوالحجہ کے عشرے میں سورہ فجر پڑھی اسے ڈر سے کیا واسطہ، جا ہم نے تجھے بخش دیا اور تجھے اپنا مقرب بنایا۔ یہ واقعہ راحت القلوب صفحہ نمبر 69 اور مصنف ہے مرتب ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ وفات کے بعد احسان کا بدلہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شہر میں ایک قبر دیکھی جس کی زیارت کی جاتی تھی، میں نے بھی اس کی زیارت کی اور اہل شہر سے ان کی حالت دریافت کی۔ کہا اس شہر میں ایک فقیر مسافر تھے، وہ بیمار ہوئے اور انہوں نے وفات پائی تو شہر کے ایک شخص نے جو ان کو جانتے تھے ان کو کفن دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کفن پہنانے والی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ریشمی حلہ ہاتھ میں لیے ہوئے قبر سے نکلے اور کہا یہ اس کپڑے کا عوض ہے جسے تو نے مجھے پہنایا تھا، اسے لے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص جاگا تو وہ حلہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ حکایت اس شہر میں مشہور ہے، تمام اہل شہر جانتے ہیں، اور ابو القاسم جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں آدمی دو قسم پر ہیں، ایک عام اور ایک خاص۔ عوام کی محبت کثرت نعمت اور دوام احسان کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور خواص اس کی محبت اس کے صفات اور اسماء حسنہ کے جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک استحقاق محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ محبت کیے جانے کے لائق ہے اگرچہ ان پر کوئی نعمت نہ رہے۔ یہ واقعہ نزہۃ المجالس
اور قصص الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 پر ہے۔